بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ صفات سلبیہ پر اجمالاً دلائل کو پیش فرمانے کے بعد ان نے کمی بیشی یا جو امام صاحب کی نظر میں جو خامیاں تھیں، جو کمزور راستے تھے، ان کو واضح فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ مجسمہ نے جو مشبہہ اور مجسمہ فرقہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے تجسیم کا قائل ہے، العیاذ باللہ جسمیت کا قائل ہے اور تشبیہ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو اس کی مخلوق سے، ان کے دلائل کو، فرقہ مجسمہ کے دلائل کو امام صاحب بیان فرما کر ان پر رد فرمائیں گے. فرماتے ہیں وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ، مخالفین نے احتجاج کیا یعنی استدلال کیا، دلیل پکڑی، للنصوص الظاہرۃ، ظاہر نصوص سے، فی الجہۃ والجسمیت، جہت اور جسمیت میں، یعنی نص کے ظاہر سے جو معنی، جو اس کا ظاہر جو معنی بتا رہا تھا، اس معنی سے انہوں نے جہت اور جسمیت کے استدلال کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی جہت میں ہیں. مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے نزول کی صفت ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کے پہر میں نزول فرماتے ہیں، تو ان سے جب نزول ہوگا آسمان دنیا پر تو وہ جہت میں ہوگا. اور جسمیت کے بھی وہ قائل ہیں، جیسے استواء علی العرش، یہ بھی ایک جہت کو ہی مستلزم ہے، استواء علی العرش کو بمعنی جلوس کے لے لینا. اور اسی طریقے سے صفات باری تعالی میں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے قرآن کریم میں جو عین کی نسبت کی گئی ہیں، اور عین اللہ کی، ید اللہ فوق ایدیہم، اس طرح کی جو روایات میں جو الفاظ آتے ہیں یا جو آیات قرآنیہ ہیں جن میں ایسی صفات متشابہات جن کے معنی واضح نہیں ہیں، متشابہ الفاظ ہیں، ان صفات متشابہات سے انہوں نے استدلال کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جہت کا اور جسمیت کا، والصورۃ والجوارح، اور تصویر کا، صورت کا یعنی وہ بھی صورت ظاہرہ کا، اور اعضاء و جوارح کا، جس طریقے سے عین کا اس بات ہے اور ید کا اس بات ہے. یوم یکشف عن ساق، ساق کا اس بات ہے. تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ ان نصوص ظاہرہ سے مخالفین نے ساق، عین، ید کا ظاہری معنی کی مراد لیا اور استدلال کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے انہوں نے سورہ کو ثابت کیا، جوارح کو ثابت کیا، اعضاء کو، جسمیت کو ثابت کیا اور جہت کو ثابت کیا. کس طور پر؟ دلیل کیا دی؟ یہ تو ظاہری نصوص ظاہرہ سے ان کے استدلال تھے، لیکن عقلی دلیل کیا ہے؟ یہ تو دلیل نقلی تھی. دلیل عقلی کیا ہے؟ بأن كل موجودین فرضا. فرماتے ہیں یہ فرقہ مجسمہ کے دلائل کو امام صاحب نقل فرماتے ہیں کہ ان کی دلیل عقلی ہے کہ ہر دو موجود، یعنی دو موجود، ایک اللہ تعالی اور ایک اللہ کے ساتھ عالم دنیا، کل موجودین فرضا یا فرضا، ہر دو موجود کو جب ہم فرض کر لیں یا فرض کیا جائے، لابد تو ضروری ہے ان یکون احدہما متصلا بالآخر، ان دونوں موجودوں میں سے ہر ایک دوسرے سے ملا ہوا ہوگا، متصل ہوگا، مماثل لہ، اس سے مل رہا ہوگا، اس کو چھو رہا ہوگا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اور عالم یہ دونوں موجود ہیں اور ان دونوں میں اتصال ایسا ہوگا کہ مماس ایک دوسرے کو چھو رہے ہوں گے. اگر یہ حالت نہیں ہوگی تو انفصال کی حالت ہوگی، او منفصلا عنہ، یا ان دونوں میں تباین پایا جائے گا، انفصال پایا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی عالم سے جدا ہوں گے. یہ مجسمہ کی عقلی دلیل ہے. جب جدا ہوں گے تو مبایناً فی الجہہ، تو ظاہر بات ہے کہ یہ جدائی کسی جہت میں ہوگی. واللہ تعالی، اب یعنی دو موجود میں سے ہر ایک یا تو دوسرے سے ملا ہوا ہوگا، چھو رہا ہوگا اس کو، یا اس سے جدا ہوگا. جب جدا ہوگا تو پھر دونوں جدائی میں کسی جہت میں بھی ہوں گے. اب اس دلیل کو منطبق کرتے ہیں یہ مجسمہ کے حضرات اللہ سبحانہ و تعالی پر، کہتے ہیں کہ واللہ تعالی لیس حالا ولا محلا للعالم، اللہ سبحانہ و تعالی نہ تو حال ہیں کہ عالم میں حلول کر جائیں یعنی اتصال ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ عالم میں حلول کر جائیں، نہ تو اللہ تعالی حال ہیں، ولا محلا للعالم، اور نہ ہی عالم کے لیے محل ہے کہ عالم حلول کر جائے ذات خدا بندی میں. تو جب اتصال نہیں ہے ان دونوں میں، یعنی عالم میں اور اللہ تعالیٰ میں اتصال نہیں ہے، دلیل کیا ہے اتصال نہ ہونے کی؟
کہ اللہ تعالیٰ نہ حال ہیں کہ حلول کریں، نہ محل ہیں کہ عالم حلول کر جائے اور اتصال ہو. تو جب اتصال نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ فَيَكُونُ مُبَايِنًا، یہ مبیانا لکھا ہوا ہے لیکن اصل مبایناً ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مبایناً للعالم فی جہہ، اللہ تعالیٰ عالم سے جدا ہوں گے اور کسی جہت میں ہوں گے. جب عالم سے جدا ہو کر، عالم سے منفصل ہو کر کسی جہت میں ہوں گے تو جو چیز کسی جہت میں ہوتی ہے، کسی مکان میں ہوتی ہے تو وہ متحیز ہوتی ہے، اس کا تحیز ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ فیتحیز، جب وہ جدا ہوں گے تو وہ متحیز بھی ہوں گے، اور جو چیز متحیز ہوتی ہے اس کا جسم بھی ہوتا ہے. فیکون جسما، تو پھر العیاذ باللہ آپ کا جسم ہوگا، یا اگر جسم نہیں ہوگا تو آپ کسی اور جسم کے جز ہوں گے. او جزء جسم مصورا متناہیا، یا تو خود جسم ہوں گے یا جزء جسم ہوں گے جو مصور ہوگا، جس کی صورت ہوگی، تصویر ہوگی، اور متناہیا، چونکہ جسم بھی متناہی ہے تو اجزاء جسم جو ہیں وہ بھی متناہی ہیں. العیاذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تناہی کے قول انہوں نے اپنی اس دلیل عقلی سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے باطل دلائل کو بیان فرمانے کے بعد اب ان کے دونوں یعنی دلائل نقلیہ سے جو انہوں نے غلط استدلال کیا ہے، دلائل نقلیہ ثابت ہیں، قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، استدلال غلط ہے، اس کے بھی آپ رد فرمائیں گے، اور دلیل عقلی سے جو انہوں نے استدلال کیا ہے اس کے بھی آپ عقلی جواب دے کر اس کا بھی ابطال فرمائیں گے. فرماتے ہیں والجواب عنہ، ان کی فرقہ مجسمہ کی اس دلیل کا جواب یہ ہے ان ذلك وهم محض، کہ یہ خالص وہم ہے. ان ذلك وهم محض، یہ ان کا خالص وہم ہے. وحکم على غیر المحسوس، یہ دلیل عقلی کا جواب دیا جا رہا ہے دلیل عقلی سے. وحکم على غیر المحسوس، غیر محسوس چیز پر ان مجسمہ نے حکم لگایا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہم اپنے حواس خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتے. تو جب محسوس نہیں کر سکتے، چھو کر، دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، جب ہم محسوس نہیں کر سکتے تو وہ غیر محسوس ہوئے. تو حکم علی غیر المحسوس باحکام المحسوس، تو ان حضرات نے غیر محسوس ذات پر احکام محسوس کا حکم لگایا، یعنی قیاس الغائب علی الشاہد کر دیا. جو چیز ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہے، ہمارے حواس خمسہ میں نہیں آتی، اس کے دائرے کار سے باہر ہیں، تو ہم نے غائب کو شاہد پر یعنی محسوسات پر قیاس کر لیا اور محسوسات کا حکم ان پر لگا دیا. اس لیے یہ لوگ جسمیت کے قائل ہوئے، جہت کے قائل ہوئے، تحیز کے قائل ہوئے، اور متناہی اور صورت کے قائل ہو گئے. تو یہ دلیل تو ان کی باطل ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور عالم جو ہے نا وہ ایک متصل ہوں گے یا منفصل ہوں گے. منفصل ہوگا تو حال محل نہیں ہے، تو جہت میں ہوں گے. جہت میں ہونے والی چیز متحید ہوتی ہے، تحید والی چیز جو ہے وہ جسم ہوتی ہے، اور جو چیز جسم ہو وہ متناہی وغیرہ. تو یہ حکم علی غیر المحسوس باحکام المحسوس ہے. لہذا ان کے یہ سارے دلائل وہم ہیں، خالص وہم ہیں، جو مردود ہیں، باطل ہیں، اور ان کا رد کیا جائے گا، ان کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے نصوص ظاہرہ سے استدلال کیا ہے، علامہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ والادلۃ القطعیۃ قائمۃ علی التنزیہات، کہ دلائل قطعیہ قائم ہیں تنزیہات پر، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے تنزیہ کو ثابت کرتے ہیں. اب جو نصوص ایسے ہیں جن نصوص سے تشبیہ تجسیم کا معنی مترشح ہوتا ہے اس کے ظاہر سے، اس کے ظاہر میں یعنی صفات متشابہات میں علماء کے دو طریق رکھے ہیں. فیجب، پہلا طریق یہ رہا کہ واجب ہے ان یفوض علم النصوص الی اللہ تعالی، ان نصوص کے علم کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سپرد کر دیا جائے، یہ واجب ہے. اس پر کوئی دلیل ہے کیا؟ فرماتے ہیں جی بالکل. علی ما هو دأب السلف، تفویض کرنے پر دلیل یہ ہے جیسے کہ سلف صالحین کا طریقہ اور عادت رہی ہے. سلف صالحین تفویض کے قائل تھے، یعنی صفات متشابہات میں ان نصوص میں ان کے علم کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف مفوض کر دیتے اور کہتے تھے اس کا معنی اللہ تعالی جانتے ہیں. اللہ اعلم بمرادہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مراد سے بخوبی واقف ہیں، اس کی مراد سے ہم واقف نہیں ہیں، تو تفویض کا قول اختیار کرتے تھے. تو یہ واجب ہے یا تو ان صفات متشابہات میں تفویض کا قول اختیار کیا جائے، ایثارا، ترجیح دیتے ہوئے، للطریق الاسلم، زیادہ بہتر طریقے کو، اسلم طریقے کو، یعنی سلف کا جو طریقہ تھا، سلف کا جو منہج تھا وہ اسلم تھا، وہ زیادہ بہتر تھا.
کہ وہ ان صفات متشابہات کے معانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیتے اور اس کے ظاہر کو لغوی اور معنوی اس کے معنی کو لغوی اور عرفی معنی میں نہیں لیتے تھے کہ تجسیم اور تشبیہ کے قول لازم آئے۔ پھر بعد میں جب کمزور نظریات کے لوگ آتے رہے اور وہ تفویض کے معنی کو نہیں سمجھ رہے تھے تو متأخرین حضرات نے کچھ شرائط کے ساتھ تعویلات کی، یہاں پہ علامہ نے تعویلات صحیحہ کی قید لگائی ہے کہ متأخرین نے جو صحیحہ تعویلات کی ہیں یعنی ان شرائط کے ساتھ، تو بعض تعویلات باطلہ بھی ہیں، غلط بھی ہیں، وہ صحیحہ نہیں ہیں، ان کو ہم نہیں لے سکتے۔ جو اہل حق کی تعویلات ہیں وہ تعویلات صحیحہ ہیں، اور یہ تعویلات اس لیے کی جاتی ہیں کہ اگر ایک بندہ کہے کہ بھئی میں تو ید کا معنی میرے ذہن میں تو یہ تشبیہ والا معنی آ رہا ہے، میں اس کے لفظ کو پڑھ رہا ہوں لیکن معنی میرے ذہن میں تشبیہ والا ہی آ رہا ہے، لہذا معنی کی تفویض میں کیسے کروں؟ تو اگر اس کے ذہن میں اس طرح کے کوئی اشکال شکوک شبہات ہوں تو علماء نے ان آیات کی تعویلات صحیحہ کر دیں اور ان کو دلائل سے مؤول کیا کہ ید سے مراد قدرت ہے، عین سے مراد اللہ تعالیٰ کا حفاظت فرمانا ہے۔ تو یؤول یا یہ کہ ان صفات متشابہات کی تعویل کی جائے گی بتأویلات صحیحۃ، صحیح تعویلات کی جائیں گی، علی مختارہ المتأخرون، جس طور پہ متأخرین علماء نے اختیار کیا ہے۔ متأخرین علماء نے کیوں اس نہج کو، اس ترتیب کو اختیار کیا؟ دفعا لمطاعن الجاہلین، جاہلوں کے طعنوں کو دفع کرنے کے لیے۔ جاہل کہتے تھے کہ اچھا آپ جو ہے نا آیت کے لفظ کو تو ثابت کر رہے ہیں، معنی کو ثابت نہیں کر رہے، تو یہ تو تجہیل لازم آئی کہ قرآن اترا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے معنی ہی نہیں پتہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس کے معنی ہی نہیں پتہ، تو تجہیل لازم آ رہا ہے اور فلاں فلاں وہ اعتراضات کرتے تھے، اگرچہ ان کے جوابات دیے گئے ہیں کہ تجہیل نہیں ہے، بلکہ یہی تو تحقیق ہے جو ہمارے سلف صالحین سے ثابت ہے کہ تفویض کا قول اختیار کیا جائے۔ لیکن متأخرین نے جاہلوں کے طعنوں کو دفع کرنے کے لیے وجذبا لضبع القاصرین، یہ اگر طبع کریں گے بعد نسخوں میں یہاں پہ ضبع ہے کہ وہ قاصرین جو کمزور لوگ ہیں ان کو بازوؤں سے پکڑ کر لاتے ہیں، سلوکا للسبیل الاحکم، سلوکا للسبیل الاحکم، تاکہ مضبوط راستے پر وہ چلنے والے ہو جائیں، مضبوط راستے کی طرف ان کو لے کر آتے ہیں، جو کمزور ہیں ان کو بازوؤں سے پکڑ کے۔ تو علماء نے، متأخرین نے جاہلین کے مطاعن کو دفع کرنے کے لیے قاصرین کو بازوؤں سے پکڑ کر سبیل احکم پر چلانے کے لیے تعویل کا راستہ اختیار کیا۔ تو ویسے تو یہ ضبع ہے، لیکن اگر اس کو طبع پڑھ لیا جائے تو اس کا بھی معنی ممکن ہے کہ قاصرین کی طبیعت کو، ان کی طبائع کو کھینچتے ہوئے کہ وہ سبیل احکم پر ان کی طبائع چلنے لگ جائیں۔ صفات متشابہات میں تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے اس صفت متشابہہ کا لفظ، لفظ میں سب اس کا اس بات کرتے ہیں، مشبہہ ہوں، مجسمہ ہوں یا اہل سنت والجماعہ، کوئی بھی فرقہ ہو، وہ لفظ کا اس بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ثابت ہیں۔ الفاظ کے بعد پھر آگے دوسرا مرحلہ آتا ہے معنی کا۔ معنی میں علماء اہل سنت والجماعہ کے دو قول ہیں، یا تو تفویض کی جائے اور یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے، یا اسے معنی کی تعویل کر دی جائے اور یہ حضرات متأخرین کا منہج رہا ہے۔ لیکن اگر ہم معنی کا اس بات کریں گے لغوی اور عرفی معنی میں، تو جب ہم لغوی اور عرفی معنی میں معنی کا اس بات کر دیں گے تو یہاں پر جیسے مثال کے طور پہ ید کو لے لیں، تو ید کا ہم کسی بھی لغت میں، کسی بھی قاموس میں معنی دیکھ لیں، وہاں پر ہمیں ید کا جو بھی معنی ملے گا وہ معنی یہی ہوگا جو جارحیت کو، جو جزئیت کو، جسمیت کو لازم ہوگا، یعنی چاہے وہ انسان کا ہاتھ ہو، کسی جانور کا ہاتھ ہو، جس کا بھی ہاتھ ہوگا اس کے اندر جارحیت تو ہے ہی ہے کہ بھئی یہ جوارح ہیں، کسی نہ کسی مجموعے کا جز ہے۔ تو چونکہ ید کے اندر جوارح کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے علماء اہل سنت والجماعہ تفویض کے قائل ہیں یا تعویل کے قائل ہیں، لیکن صفات متشابہات کو لغوی اور عرفی معنی میں اس کو ثابت کرنے کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم اس معنی کو ثابت کر دیں گے تو معنی میں تشبیہ لازم آ جائے گی۔ تو پہلا مرحلہ ہوا الفاظ کا، جس میں سارے حضرات متفق ہیں، سارے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ جہاں تک معانی کی بات ہے تو معانی میں علماء اہل سنت والجماعہ تفویض کرتے ہیں یا تعبیر کرتے ہیں، لیکن جو مجسمہ ہیں وہ ان الفاظ کو حقیقی اور لغوی اور عرفی معنوں میں ثابت کرتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں، اور یہ علماء اہل سنت والجماعہ کا موقف نہیں ہے۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے صفات متشابہات میں کیفیات کا۔ تو کیفیات میں
مشبہہ اور مجسمہ یہ حضرات کیفیات میں تفویض نہیں کرتے، اس کو ثابت کرتے ہیں، جبکہ علماء اہل سنت والجماعت تو یہاں پر بھی معنی میں بھی تفویض کے قائل تھے، تو وہ حضرات کیفیات میں بھی تفویض کرتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو معنی کے اس بات کے قائل ہیں لیکن کیفیات میں وہ تفویض کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیفیت ہم نہیں جانتے لیکن معنی حقیقی معنی میں ہیں، تو معنی کو حقیقی معنی میں ثابت کرتے ہیں اور کیفیت میں جا کر وہ اس کیفیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثبوت کر دیتے ہیں کہ اس کے معنی، اس کی کیفیت ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے شیان نشان ہیں۔ مثال کے طور پہ ہر بلا غیر جری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہت سی ایسی نسبتیں، ایسی صفات کے اس بات ہوا ہے، یعنی ان کلمات کی اضافت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نزول اور ہر بلا وغیرہ ان کے معنی کو ثابت کیا جاتا ہے، تو علماء ان معانی میں تفویض کر دیتے ہیں۔ جبکہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو معنی کو تو لغوی طور پہ ثابت کرتے ہیں، تو یہاں پر تو تشبیہ پائی جاتی ہے معنی میں، لیکن کیفیات میں آ کر وہ کہتے ہیں کہ کیفیت ایسی نہیں ہے جیسے ہماری کیفیت ہے، بلکہ کیفیت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ یہ بعض علماء حنابلہ کا مسلک یہ رہا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے فرقہ مجسمہ کے دلائل کو جانا اور اس کے بعد ان مجسمہ پر، اس کے بعد جو امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے دلائل عقلیہ اور نقلیہ پر رد فرمایا، اس کو ہم نے پڑھا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔